روٹی سے پوچھ کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا ابو بکر عمر سے پوچھ کے دیکھ لو۔ مدینے کی گلی ہے، 2-2 3-3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے؟ یہاں کوئی روٹی تو نہیں بٹ رہی، یہاں کوئی کھانے کا دسترخوان تو نہیں بچھا۔ مدینے کی گلی میں صحابہ اکرام کے مکان ہے جن کی دیواروں سے فاقوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر حجرے مبارک سے سرکار دو عالم علیہ السلام باہر نکلے، آپ کے حجرے کا پردہ ہٹا، صدیق اکبر مسکرانے لگ گئے، جناب عمر مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا رونے کی وجہ بتلاؤ، ہنسنے کی وجہ بتلاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ ہمیں بھوک نے ستایا، گھر میں ٹکنے نہ دیا، لیکن جب تیرے چہرے پہ نظر پڑی رب کعبہ کی قسم ہماری بھوک ہی ختم ہو گئی۔ سارے صحابہ اکرام مجلس میں بیٹھے ہوتے، میرے عزیزوں کسی کو جرت ہی نہ ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے، سوائے 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ عرض کرتے ہیں جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر جھکا کے بیٹھے ہوتے، ہم ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، گردیں اٹھا اٹھا کے حضور کے چہرے کی زیارت کرتے۔ جب اللہ کا نبی سر جھکا کر یوں کر کے اٹھاتا، آنکھوں میں اتنی چمک آیا کرتی، ہمارے سر جھک جایا کرتے۔ لیکن 2 ہستیاں ایسی، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے سعادت مند لوگ تھے، رحمت والے کے نبی کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے حضور کا چہرہ دیکھا کرتے۔ بازاروں میں نکلنے والے آپ کو مجھے غلام رسول نظر آئے، گھروں میں بیٹھنے والے غلام رسول نظر آئے، میں بھی غلام رسول پگ شگ پر باندھ کے بیٹھا ہوں، آپ بھی غلام رسول وضو کر کے تیات کی شکل میں بیٹھے ہو۔ میرے عزیزوں بازاروں میں دکان والے کے پاس چلے جاؤ، کپڑے والے کے پاس چلے جاؤ، جتی والے کے پاس چلے جاؤ، پرچون کرانے والے کے پاس چلے جاؤ، گوشت والے کے پاس چلے جاؤ، مٹھائی والے کے پاس چلے جاؤ، بیکری والے کے پاس چلے جاؤ، چلو میرے عزیزوں پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جاؤ، گورنمنٹ کے اسکولوں میں چلے جاؤ، یونیورسٹیوں کے اندر چلے جاؤ، کالجوں کے اندر چلے جاؤ، دفاتر کے اندر چلے جاؤ، گورنمنٹ کے اداروں میں چلے جاؤ، میرے عزیزوں حتیٰ کہ پنجاب اسمبلی میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی لکھا ہوا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ اکبر۔ اسمبلی کا اسپیکر دیکھ لو، اسمبلی کے ممبر دیکھ لو، ایم این اے ایم پی اے دیکھ لو، اپنے علاقے کے میئر دیکھ لو، ناظم دیکھ لو، کونسلر دیکھ لو، خدمت خلق کرنے والوں کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ہر کسی ادارے والے کو دیکھ لو، مسلمانوں کی خدمت کرنے والے کو دیکھ لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے پوری دنیا کے 2.5 ارب مسلمانوں کو دیکھو، سارے غلام رسول نظر آئیں گے، ایک بھی گستاخ رسول نظر نہیں آئے گا۔ مسجد کے اندر آ کے دیکھ لو سارے غلام رسول ہے، مدرسوں میں جا کے دیکھ لو سارے غلام رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں سب کا نام غلام رسول ہے، اس کا مطلب بازاروں میں، دفاتر میں، اللہ غنی، اسکولوں میں، پرائیویٹ اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کو مجھے غلامی ملنی چاہیے۔ چلو غلام رسول جمعہ پڑھیں گے، مجلس سے ذکر کریں گے، تقریباً 2:45 بجے میرا ہاتھ پکڑ کے آپ مجھے بازار میں لے جانا۔ میں ٹوبے کی بات نہیں کرتا، عبدالحکیم خانیوال کی بات نہیں کرتا میرے عزیزوں فیصل آباد کی بات نہیں کرتا، کراچی کے شہر کی بات نہیں، اسلام آباد دارالخلافہ کی بات نہیں کرتا۔ سارے غلام رسول بیٹھے ہو، میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، ہاتھ کھڑے کرو گے، میں ختم نبوت کا نعرہ لگواؤں گا، میرے عزیزوں نعرے کا جواب دو گے۔ سارے غلام رسول چلو مسجد سے اٹھ کے غلام رسولوں کی دکان پہ چلتے ہیں، چلو چلو مجھے کہیں سے 1 کلو گھی صاف لا کے دکھا دو۔ شرم کا مقام سوچنے کا ہے کہ نہیں؟ رکشے والا بھی غلام رسول ہے، موٹر سائیکل والا بھی غلام رسول ہے، میرے عزیزوں دکان پر جانے والا بھی غلام رسول ہے، پیسے پیمنٹ پکڑنے والا بھی غلام رسول ہے، کیش کر لینے والا بھی غلام رسول ہے، سودا تولنے والا غلام رسول ہے۔ چلو چلو ایک غلام رسول کی دکان سے 1 کلو چینی لے کے آؤ، دوسرے غلام رسول کی دکان پہ جا کے تلواؤ، تمہیں نبی کی غلامی کا پتہ لگ جائے گا۔
غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ کپڑے والے کی دکان پہ چلے جاؤ، اس کے میٹر سے کپڑا ماپ کے لو، دوسری دکان پہ چلے جاؤ، جوتے والے کی دکان پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اتنی تسلیاں دے گا، اتنی تسلیاں دے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا یہ تو آپ کے لیے ہے، آپ کے پیروں کے اندر بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا کمفرٹیبل ہے، بہترین لگے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جب پرچی لے کے کیش دے کے باہر آؤں گا، دوسرے کو آنکھ مار کے کہے گا دیکھا کیسے میں نے اسے اللہ اکبر لولی پاپ دیا ہے۔ یہ غلام رسول ہے، اس نے دکان پہ لکھوا رکھا ہے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اس سے بڑی گستاخ رسولی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایمبولینس فلاحی ادارے کی دروازے پہ آ کے کڑی ہو گئی، میرے عزیزو اسٹریچر پر ڈال کے ابو جان کو لے کے جا رہا ہے، ادھر میرے عزیزو باپ کی جدائی کا صدمہ ہے، ادھر ایمبولینس کا ڈرائیور کہہ رہے میری خرچی تو مجھے دے دو۔ یہ سب سے بڑا غلام رسول ہے۔ تمہارے بازار میں جو چیز 25 روپے کی مل رہی ہے، اسپتال کے باہر چلے جاؤ وہ 75,000 کی مل رہی ہے، 75 روپے کی مل رہی ہے۔ چنے کی پلیٹ 50 روپے کی، اسپتال کے باہر 100 روپے کی۔ لینے والا بھی غلام رسول ہے، بیچنے والا بھی غلام رسول ہے۔ نائی کی دکان پہ چلے جاؤ، شیو کروانے والا بھی غلام رسول ہے، داڑھی کاٹنے والا بھی غلام رسول ہے۔ درزی کی دکان پہ چلے جاؤ، تیرے آگے پوری کی پوری فائل رکھ دے گا، تیرے آگے کاپی رکھ دے گا، بتا تو نے جوڑا کیسے بنانا ہے۔ اور میرے عزیز و حوضری کی دکان پہ چلے جاؤ، گارمنٹس کی دکان پہ چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے ذمہ داری سے اس پاک ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھے ایک گارمنٹس کی دکان سے فاطمہ والا لباس تو لا کے دکھاؤ۔ چلو تقریباً 1.5 مہینے سے خدا کی قسم اللہ کا احسان ہے کوشش کرتا ہوں نہ بے نمازی کے گھر جا کے بیٹھوں، نہ بے نمازی کے گھر کا کھانا کھاؤں۔ شوگر سے بلڈ پریشر سے مجھے اتنی کمزوری نہیں آئی جتنا مجھے 24 گھنٹے خدا کی قسم ڈرائیور گواہ بھوکا رہنے سے۔ کل میں نے صبح مسجد کے اندر ناشتہ کیا، رات میں نے تقریباً 9:30 بجے جا کے ایک روٹی کھائی، لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہ مولوی صاحب نمازی عورت کی ہے۔ میں نے کہا یار مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتے ہو، کیا یہی طریقت ہے، یہی رہبریت ہے کہ میں یہاں قال اللہ تعالی بڑے بڑے موٹے موٹے آنسو بہاؤں اور بے نمازی کے ہاتھ کا جا کے کھا لو؟ ایک جگہ بیٹھا، مولوی صاحب کہنے لگے ایتے انتظام تو پہلے دسنا چاہیے، فل فور کتنے کریے۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ عام آدمی کا بات کرتا تو بات تھی، مجھے دینداروں کے گھر سے نمازی کے گھر کا کھانا نہ ملا، نمازی کے ہاتھ کا مولوی کے گھر سے کھانا نہ ملا، بتا میں کون سی دیوار میں سر ماروں؟ تو کہہ رہے کہ مولوی صاحب پہلے بتلانا چاہیے تھا، ہم انتظام کہتے شرم نہیں آتی؟ تو بچیوں کا مدرسہ کھول کے بیٹھا ہے، تیرے گھر میں نمازی عورت روٹی نہیں پکائی، پھر میں تندوروں والوں کا تو اللہ ہی حافظ۔ جسمانی کمزوری تو اللہ کی قسم بہت زیادہ ہی، لیکن ایمان اللہ نے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ پتہ نہیں اللہ رات کو کبھی کبھار کوئی جلوہ بھی دکھا دیتا ہے۔ میرے عزیزو 2 کام چھوڑ دو اور 2 کاموں پہ زور دو، ایک تو خدا کے واسطے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا چھوڑ دو، اور دوسرا میرے عزیزو اپنے گھر کے اندر مشتبہ مال، میں نہیں کہتا آرام لے کے آ رہے ہو، 2 نمبر مال، شک والا مال اپنے گھر کے اندر لانا چھوڑ دو۔ میرے عزیزو وہ چوک کے اندر ریڑھی لگا کے کھڑا ہے، جو صبح 200 روپے کلو سیب دے رہا تھا آج میرا عزیزو 200 کے 2 کلو دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ریڈی والا ہمارا کتنا ہمدرد بن گیا، اسے پتا تھا سارا کھرا کھرا مال تو میرا نکل گیا، اب یہ ساری میری بچت ہے۔ دکان پہ ریڈی لگا کے کھڑا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، ریلی لگا کے کھڑا ہے، حاجی صاحب آ جاؤ جی، عتیق صاحب آ جاؤ جی، صدیقی صاحب آ جاؤ، یہ تو آپ کے لیے رکھ رکھا ہے۔ میں نے کہا دے دے 2 کلو۔ تھیلی کے اندر اس نے میرے عزیزو دانے ڈالنے شروع کیے، یہ انگلیوں کا اشارہ کر لیا، میرے عزیزو ایک دانہ یہاں صاف رکھا، 2 انگلیوں کے اندر خراب رکھے، میں نے تو نہیں دیکھا، اللہ کہہ رہے میں تو جھانک کے دیکھ رہا ہوں۔ علیم بذات الصدور، سیدھی کر ان انگلیوں کو، اگر میری کبریائی کی قسم ہے میں نے ان انگلیوں کو پہ فالج کرا دیا، قیامت آ جائے گی انگلیوں کو سیدھا کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدھی کر انگلیوں کو،
ٹھیلے کے اندر ڈالنے والا بھی غلام رسول ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، بیچنے والا بھی غلام رسول ہے، خریدنے والا غلام رسول ہے، ریڈی والے بیٹھے ہوں گے، خدا کے واسطے ناراض نہ ہونا، مجھے 12واں سال ہے تمہارے پاس، میں تمہاری خدمت کر کے جا رہا ہوں، روزانہ مرن سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، کوئی پتہ نہیں اگلا جمعہ کون پڑھائے گا، لیکن میرے عزیزو میری بات آپ کو یاد آئے گی، اگر آپ میرا عزیزو اس انداز سے تھیلی کے اندر فروٹ ڈالو گے، 2 دانے تو صاف ڈال دو گے، 4 خراب ڈالو گے، زیادہ وہ کیا کرے گا، گھر میں جا کے ایک آدھی گالی دے کے افسوس کر کے کچرے میں ڈال دے گا، لیکن ذمہ داری سے جمعے کے خطبے میں کہہ رہا ہوں، تو نے 2 دانے جو خراب ڈالے، یہ تو نے دانے نہیں ڈالے، 50 سال کی نمازوں کا سجدہ تھیلی میں ڈال دیا، کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ڈیڑھ مہینہ پہلے اعلان ہو رہے تھے کربلا کا شاہ حسین و حسین و حسین، میرے عزیزو روڈ بند تھے، کوئی زینب کی چادر کو لے کے رو رہا تھا، کوئی سیدہ فاطمہ کے بیٹوں کو لے کے رو رہا تھا، کسی نے حسین کو نیزے کی اینی پہ چڑھا دیا، کسی نے تلواروں کے سائے میں سجدہ کرایا۔ ذمہ داری سے بتاؤ مہینہ محرم کا نہیں گزرا، کہاں چلا گیا حسین؟ ربیع الاول کا مہینہ گزرے گا، کہاں چلا جائے گا حسین کا نانا؟ اوے لوگوں خدا کے واسطے اپنے پر تو زیادتی نہ کرو، خدا کا قرآن کہتا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تم کیا سمجھتے ہو اچھی اچھی چیزیں لگا کر تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم بندوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وما یخدعون الا انفسهم، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے دنیا کے پیسے کی خاطر، دنیا کے سامان کی خاطر تو نے اپنی آخرت کا سودا کر دیا۔ غلام رسول ہے، اللہ اکبر، بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے میرے بھائی؟ ہم آپس کے اندر مذاکرہ آپس میں مشورہ نہیں کریں گے تو ہمیں کون سمجھائے گا؟ بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اللہ اکبر، اپنی ویسٹ کوٹ سے، اپنی پگڑی سے، اپنے ہاتھ میں گولڈ کی ڈبی سے، راڈو گھڑی سے، 50,000 روپے کے موبائل سے کیا جما رہا ہے؟ بیٹی کے باپ پہ دوست جما رہا ہے، اور نہیں جی نہیں، سانو جہیز نہیں چاہیے، سانو جہیز نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، تسی روٹی بس سونی جی کھوا دیا جے، کنے بندے ہون گے؟ اچھی اپنے کٹھے کریے تے 200 بن جان گے، پتر دے دوست کٹھے کریے تو 100 وہ بن جائیں گے، 300 بندوں کی روٹی کھلا دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کیا کرے، اجی بریلن نہ بنانا، کٹا نہ پکائیو، مولوی صاحب ذرا بکرا ویکھ لے آجے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہاں چلی گئی غلامی جب 400 آدمی غریب کی پگڑی کو اونچا نیچا کر رہا ہے، وہ اس کی بیوی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کر رہی ہے۔ یقین جانو جب بچی رخصت ہوتی ہے تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے لٹ گئی غریب کی بیٹی۔ اور لوگوں آج ایک اور غریب کی بیٹی 4 لاکھ کے اندر بک گئی ہے۔ قرضے اتارتے اتارتے بیٹی کی شادی کے کیا تم بوڑھے نہیں ہو گئے؟ 4 نبی نے اپنی بیٹیاں بن بیائیں، فرمایا غلام رسولو تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، 4 بیٹیاں میں نے بیائی ہیں، رقیہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جنت کی حوریں میری بچیوں کے کپڑے سی کے دیتی، اللہ کی ذات کی قسم ہے جنت کے فرشتے، جنت کے خادم میری بچیوں کا فرنیچر بناتے، جنت کے سنارے میری بچیوں کے کڑے چوڑیاں لے کے آتے، لیکن میں نے اپنی بچی کو 17 پیمند والی چادر میں رخصت کر دیا۔ امت کو بتلایا اے فاطمہ پھٹی والی چادر لے کے دلہن بن جا، میں تجھے دنیا کی فاطمہ کو دکھاؤں گا۔ اگر میری بیٹی پھٹے پرانے کپڑوں میں دلہن بن سکتی ہے تو تیری بیٹی کو 50,000 کا عروسی جوڑا قرضہ اٹھا کے پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساتھ بیٹھے غلام رسول سب نکلے تھے جلوسوں میں، پتہ نہیں 70-72 شہروں میں پھر کے آیا پورے مہینے کے اندر۔ اور چلو ٹھیک ہے ہم نہ بدلے، لیکن جس کی غلامی کریں اس کو تو پہچان تو لیتے کون ہے؟ 10 سال کی عمر ہے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ
یہ تو آپ سے بعد میں عرض کروں گا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں صبح صبح کا وقت تھا، نور پیر کا ویلا تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، چاند جا رہا تھا، سورج آ رہا تھا، چاند کی چاندنی کم پڑ رہی تھی، سورج کی روشنی تیز پڑنے لگی۔ کہنے لگی دروازے میرے کمرے کے بند تھے، دروازے بند تھے، کھڑکیاں میرے کمرے کی بند تھی، چاروں طرف ہر چیز ہی بند تھی۔ میں لیٹی ہوئی، اچانک میرے کمرے میں نور ہوا، ایک نورانی شکل والا میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الاولین والآخرین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ ہے جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ اکبر، یہ پہلے والوں کا بھی سردار ہے، پیچھے والوں کا بھی سردار ہے۔ سیدہ آمنہ کہنے لگی کون ہو؟ اللہ اکبر، کہنے لگے تمہارا ابا میں آدم علیہ السلام ہوں۔ جناب ہود علیہ السلام، سیدہ آمنہ کہتی اگلا مہینہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابشری بشرا بشرا لکی یا آمنہ فی بطنی کی رحمت للعالمین، اے آمنہ دوسرا مہینہ چڑھ گیا، مبارک ہو تیری گود میں رحمت للعالمین آ گیا۔ کا تیسرا مہینہ آیا، اللہ اکبر، شیش علیہ السلام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بشرا لکی یا آمنہ فی بطنی کی، اللہ اکبر، انخ شفیع المذنبین، اے تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ ہے جو تیری گود میں بچہ کے کھیلے گا اللہ کے نزدیک اس کا اتنا مقام بلند ہے، قیامت کے دن وہ جھولی پھیلا کے رو کے دکھائے گا، اس کے رونے پر اللہ ساری کائنات کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سیدہ کہتی میں حیران، یہ مجھے خوشیاں مل رہی ہیں۔ کا چوتھا مہینہ چڑھا، سامنے ہود علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ادریس علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ پتہ ہے پیغمبروں نے کیا کہا؟ ایک پیغمبر نے سامنے آ کے کہا ابشیر بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی مرتضی مجتبی مصطفیٰ، کسی نے آ کے کہا نبی شریف عفیف، کسی نے آ کے کہا سید الانبیاء، کسی نے آ کے کہا کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ اسماعیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے بشرا لکی یا آمنہ فی بطنی کی کلیم اللہ۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے آمنہ تجھے پتہ ہے کلیم وہ تھا جو اللہ سے باتیں کر لیا کرتا تھا، دنیا کہے گی کلیم اللہ تو خدا سے باتیں کرتا ہے، لیکن تیرے کو، تیری گود میں آنے والے کو کلیم بھی بنا دیا، حبیب اللہ بنا دیا۔ کلیم اسے کہتے ہیں جو پردے میں باتیں کرتا ہے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جو بغیر پردے کے باتیں کرتا ہے۔ اے آمینہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی تو 70,000 نور کے پردے عائل تھے، یہ جب تیرا حبیب اللہ کا حبیب تیری گود کا بچہ خدا سے باتیں کرے گا، اللہ اسے اپنے سامنے بٹھا لے گا اور 70,000 نور کے پردے ہٹا دے گا اور کہے گا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ محبوب نے بھی امت کے پیار کے ساتھ حد کر دی، آپ نے فرمایا جب تک ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک دکان پر سیدہ فاطمہ کا لباس لے کے دو، سارے غلام بیٹھے ہیں، جاؤ ہول سیل مارکیٹ سے شلوار قمیض لے کے آؤ۔ او یار کوئی نہیں پاندہ، اے نہیں پاندے، اور دے کوئی۔ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، دکان والے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، او وکھا او وکھا، کیا دکھاؤں؟ اللہ اکبر، آستینے کوئی نہیں، بازو کوئی نہیں، شلوار کوئی نہیں، او وکھاؤ، وہ دکھاؤ۔ پہناؤ آج بچیوں کو کپڑے، پہناؤ آج بچیوں کو کپڑے، اور اپنی ماں سے جا کے پوچھو
جن کی عمر 40 سال ہو گئی، جن کی ماں زندہ ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ تیرے باپ نے بھی تجھے ایسے کپڑے پہنائے تھے؟ جاؤ اپنی بیوی سے جا کے پوچھو، اور اس سے جا کے پوچھو کیا تیرے باپ نے تجھے ایسے کپڑے پہنائے تھے جو تم میری نسل کے لیے پسند کر رہی ہے؟ تیرا باپ تو تجھے پردوں میں چھپاتا، تو نے میری بچی کو کا بیڑا غرق کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں، اللہ اکبر، پیر محل کے روشن ضمیروں، میں تمہیں پیسہ خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا، پہناؤ اپنی بچیوں کو کپڑے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج سے 25 سال کی بات کر کے جا رہا ہوں کہ پھر تم یاد کرو گے اور میری قبر پہ آ کے کہنا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پتہ نہیں 25 سال آئندہ زندگی ملتی ہے کہ نہیں، لیکن ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، آج بچیوں کو نیم برنا لباس پہناؤ، 25 سال کے بعد جب یہ ننگی ہو کے آ کے کھوکھر تیرے سامنے جب کھڑی ہو جائیں گی، خدا پاک کی قسم تیری سفید داڑھی کا جنازہ نکل جائے گا، روئے گا، تیرے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے تجھے رومال بھی کوئی نہیں دے گا۔ مولوی صاحب کیا کریں، روٹی 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 مر کے کتھوں کھائیے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں آئے، رو رہے، فدا کا مالی ابی و امی یا رسول اللہ، مال ماں باپ جان قربان ہو۔ کیا بات ہے، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کے یوں پیٹ میں چبو دیا، فرمایا کیا کروں، 3 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا ہی اندر نہیں گیا، اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے میرے آنسو نکل گئے۔ اور جو یوں اشارے سے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، جو یوں اشارہ کرے اللہ قبلے کی سمت تبدیل کر دے، کیا وہ اپنے نبی کے لیے ایک روٹی نہیں دے سکتا تھا؟ فرمایا اگر آسمان سے جنت سے میرے لیے روٹی آ گئی تو غریبوں کو صبر کون سکھائے گا؟ بتا کے جا رہا ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں، 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا، اور تو امتی بن کے کسی کے گلے پہ چھرا نہ چلانا۔ نہیں یقین آتا، چلو عبداللہ بن عمر کے پاس چلے، کہتے ہیں حضور کو اتنی بھوک لگی تھی، بے چین ہوئے، اٹھ کے چل دیے، ایک باغ میں گئے، درخت سے ہوا کے ذریعے پتوں ٹہنیوں کے بجنے کی وجہ سے، ٹکرانے کی وجہ سے کھجوریں نیچے ریتے میں مدینے کی مٹی میں بھری پڑی تھی، حضور نے ایک کھجور اٹھائی یوں کر کے جھاڑی، اللہ اکبر، دانا منہ میں لیا، دانا منہ میں لیا، مٹی سمیت کھجور منہ میں لے لی، اور دوسری کھجور مجھے دی، کھائے گا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی میں تو نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا تو کھا نہ کھا، میں تو کھاؤں گا، تجھے پتہ ہے آج 5واں دن ہے میں نے کچھ کھا کے نہیں دیکھا ہے۔ کرو بغاوت اس نبی سے، دل کھول کے کرو، کھلی چھٹی ہے۔ ہم احساس والی قوم تھوڑی ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، نبی پہچانا نہیں جا رہا، بس غلام ہے جیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، تجارت کا سامان لے کے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا، ملک شام کی منڈی میں شامی آدمی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، عمر کا ہاتھ تھا، زور سے مکہ مارا، اسے نقصان ہو گیا، بعض جگہ آیا مر گیا، سارے شامی جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑ گئے، حضرت عمر جان بچاتے بچاتے شام کی گلیوں میں بازاروں میں دوڑ رہے، ایک راہب اللہ اکبر اپنے معبد خانے کے باہر کھڑا ہے، چٹی داڑھی والا بزرگ شخصیت کھڑا ہے، اس نے دور سے حضرت عمر کو آتے دیکھا، بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا رکو رکو رکو، کون ہو؟ اللہ اکبر کا عمر ہو۔ کہا چل چل اندر جلدی چلا جا، اور دروازے کو بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، لوگ آئے، صاحب جی، بزرگوں جی، پادری جی، پوپ جی، یہاں آپ نے فلانے آدمی کو دیکھا؟ کہنے لگے چلو چلو اپنا کام کرو، فقیروں کے دروازے پر فقیر ہی آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آگے چل دیے، وہ راہب اندر گئے، وہ پادری اندر گئے، اور جا کے کہنے لگے کون ہو؟ کہا عمر۔ کہنے لگے تمہارے کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے۔ کہا تمہارے ہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا؟ کہا ہاں ہاں، ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا ذرا اپنا ہاتھ دکھانا، ہاتھ دکھایا، کہا مبارک ہو، تو اس کا ساتھی بنے گا، اور آج جو ملک شام میں تجھے جائے پناہ نہیں مل رہی، کل اللہ ملک شام تیرے ہاتھوں سے فتح کرائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے میں رونے لگ گیا، میں نے کہا ایک تو مجھے اپنی جان کے لالے پڑے، اور یہ لولی پاپ تو مجھے دے رہا ہے، خوش کر
رہا ہے تو مجھے بتا مدینے میں مکے میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ کہا ہاتھ جوڑتا ہوں ایک بات سن لے۔ کیا بات ہے؟ جلدی سے کاغذ قلم لے کے آیا، کہا اس کے اوپر لکھ دے جب تیری فوجیں تیرے دور حکومت میں ملک شام فتح کرنے کے لیے آئے، یہ کاغذ پہ لکھ دے میرے عبادت خانے کو، میرے چرچ کو ہاتھ نہ لگانا اور مجھے کچھ نہ کہنا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا پگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا وہ اللہ کا نبی، کہا خطاب کا بیٹا، کہا پوری دنیا کی سلطنت، کہا میرے پیر میں جوتا کوئی نہیں۔ کہا عمر یاد رکھ تو لکھ کے دے، وہ وقت آئے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دور حکومت نے جب ملک شام پہ حملہ ہوا، ملک شام پر اللہ اکبر فوجوں نے اسلام کی سلطنت کا پرچم لہرایا، اللہ اکبر، میں نے اپنے خزے سے اپنی جگہ سے وہ پرچہ نکالا، میں نے کہہ دیا خبردار اگر وہ یہ پادری ملے اسے کچھ نہ کہنا، اس کے معبد خانے کو، اس کے چرچ کو ہاتھ نہ لگانا، چھوڑ دینا۔ محمد ملک شام میں آ کے اسے پناہ دے کے چلا گیا ہے۔ یہ تو عمر نے کلمہ نہیں پڑھا، دنیا پہچان کے بیٹھی ہے۔ کتنے بڑے اب غلام رسول ہیں، ہمیں گلیاں سجانی تو آ گئی لیکن میرے عزیزوں زندگی سجانی ابھی تک نہیں آئی۔ کیا میرے عزیزوں صدیق، عمر، بلال کو آپ نے نہیں پڑھا؟ سارے غلام رسول بیٹھے، کون سارے بیٹھے نا غلام رسول؟ چلو تمہارے گھر میں اور میرے گھر میں چل کے غلامی دیکھو، دسترخوان پہ، باتھ روم میں۔ مولانا دیکھو جی میں نے گھر بنایا، اللہ اس میں دیواروں کے اندر میوزک میں نے فکس کیا ہے، ڈوب کے نہیں مر گیا، شرم نہیں آئی؟ تجھے اندازہ نہیں تیرا اس گھر سے جنازہ اٹھے گا، نہ تجھے کوئی کلمہ پڑھتے رخصت کرے گا، نہ کلمہ پڑھتے تو رخصت ہوگا۔ مسلمانوں غلام رسول کا گھر ہو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، سب کی بات نہیں کرتا لیکن میرے سمیت 50% طبقہ ایسا بیٹھا ہوگا کہ سال گزر گیا جن کے گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بچی کو اور میں نے اپنی بچی کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا؟ تیرا میرا بچہ جب برگر پیزا روٹی کھاتا ہے اللہ اکبر تجھے انسان نظر آتا ہے کہ جانور نظر آتا ہے؟ یہ بچہ تو چوک کے اندر اللہ اکبر ویلنگ کرتا ہوا غلام رسول کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کو ربیع الاول کا دل ختم ہوا، غلامی بازار کے اندر دفن کر کے آ گیا۔ یہ غلامی تو اپنے تجھے گھر لے کے آنی چاہیے تھی۔ بک گئی بک گئی بک گئی، کیا بک گئی میرے عزیزو؟ شادی سے ایک دن پہلے، برات سے ایک دن پہلے جب بیٹی کے باپ کے گھر سے جہیز لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھ لو 4 لاکھ میں بک گئی۔ پڑھائی تو دور کی بات ہے، اوے لوگوں پتہ نہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب تو جہیز دے کے جان چھٹتی ہے، پتہ نہیں 10 سال کے بعد خون دے کے جان چھٹے گی، اتنی مہنگی۔ میں سندھ کے علاقے میں گیا، اللہ اکبر، گمبٹ کا علاقہ تھا، مجھے ایک دعا کے لیے میرے عزیزوں ایک کمپیوٹر سینٹر کے اندر، مجھے تو نام بھی نہیں آتا، لے گئے۔ ماں بلک بلک کے رو رہی تھی، کہنے لگی جب سے باپ مرا سگے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے، 6 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی عمر 50 سال کی ہے، چھوٹی 25 سے 30 سال کی ہے۔ مولوی صاحب بتا، میں نے زہر دے کے ماروں، بتا کیا کروں؟ میں تو خدا سے موت بھی نہیں مانگ سکتی، میں مر گئی تو ان کا کیا بنے گا؟ کوئی غلام رسول انہیں بیانے والا نہیں۔ بوسرا ملک شام کی طرف میرے نبی کا سفر ہوا، 10 سال کی عمر ہے، بحیرہ راہب نے اللہ اکبر ابھی طالب کے ساتھ، نبی کے چاچے کے ساتھ حضور کی انگلی پکڑتے دیکھا، دور سے دیکھ کے کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکے سے۔ کہا تمہاری مہربانی دعوت قبول کر لو نا۔ ٹھیک ہے کر لیں گے، مسافر آدمی۔
پورے کا پورا عزت، پورے کا پورا قافلہ دعوت کھانے کے لیے چلا گیا۔ میرے عزیزو وہ بحیرہ جو راہب تھا وہ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، ایک ایک کا چہرہ دیکھتا ہے۔ جب سارے دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے وہ بچہ کہاں ہے جو تمہارے قافلے میں تھا؟ کہ وہ تو ہمارے اونٹ چرانے گیا۔ کہ چلو چلو اٹھو، پہلے اسے لے کے آؤ، تب میرے کھانے کو ہاتھ لگانا۔ رحمت للعالمین، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو قافلہ زیادہ تھا، اللہ کے پاک پیغمبر آئے، سارے عرب والے، سارے مکے کے تاجر درخت کی چھاؤں تلے بیٹھے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے، سگے چاچے ابو طالب کے پاس کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، ادھر جگہ کوئی نہیں، ادھر چھائیں کوئی نہیں، ادھر چھائیں کوئی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دوسرے کو اٹھایا نہیں، بلکہ دھوپ کے میں ہو کے بیٹھ گئے۔ جو درخت مکے والوں پہ سایہ کیے ہوئے تھا، ابو طالب کہنے لگا میری آنکھ نے دیکھا، اس کی ٹہنیاں یوں کر کے زور سے ہلی اور اپنی جگہ چھوڑ کے محمد کے اوپر سایہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سادہ درخت ایک طرف، کچھ ٹہنیاں حضور پہ سایہ کر کے بیٹھی ہیں۔ وہ بحیرہ راہب آیا، ابو طالب سے کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ کہنے لگا میں۔ کہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا باپ تو مر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا بھتیجا ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پاک پیغمبر کی آنکھوں کے حالے کو یوں کیا، کہنے لگا یہ لال لکیریں سفر کی وجہ سے پیدائشی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے پیدائشی ہے، کہنے لگا تجھے بتا دوں خاتم النبیین، اللہ اکبر، رحمت للعالمین، سید المرسلین، لے جا واپس، آگے دشمن بڑے ہیں۔ ابو طالب کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا وقت آئے گا خدا تجھے آنکھوں سے دکھائے گا جب اس کے اوپر، سر کے اوپر خدا ختم نبوت کا تاج سجائے گا۔ اے لوگوں، 10 سال کی عمر میں پتہ لگا یہ آخری نبی ہے۔ آؤ میرے عزیزو، 1400 سال آ کے چلے گئے، آج بھی نہیں پتہ لگا غلام رسول کون ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہم تماشائی بنے پڑے، اور لوگوں یورپی کنٹری کی تو بات ہی نہیں کرتا، مسلمان کنٹری سعودیہ مکے میں ہمارا داخلہ ممکن نہیں۔ یہ غلامی ہے۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں سوچیں، ہمارے بارے میں کسی نے نہیں سوچنا، ہمارے بارے میں تو کسی نے نہیں سوچنا۔ یقین جانو قدم قدم پہ دشمن ہے جو ہمارے مال کو نہیں، ہمارے میرے عزیزوں ہماری قیمتی متاع، ہمارے ایمان کو، ہماری نسل کو لوٹنے کے چکر میں ہے۔ میرے عزیزوں میں تو اپنی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں کہاں مریں گے کہاں نہیں، لیکن کیا آپ کو امید ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کو، اللہ اکبر، جسم پاک ہو کے آپ کا جنازہ پڑھیں گے؟ کیا آپ کے بچے جنازے کی دعا پڑھیں گے؟ کیا آپ کے بچے آپ کو جب قبر میں اتاریں گے آپ کو پتہ ہوگا میرا بچہ ناپاکی کی حالت میں یا پاکی کی حالت میں؟ آپ کو پتہ ہوگا اس میرے بچے نے پیچھے کھڑے ہو کے اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھی کہ نہیں؟ میرے عزیزو خدا پاک کی قسم اگر ایسا معاملہ نہیں تو اللہ کے واسطے آپ میں پھر عرض کر کے جا رہا ہوں، کوئی نیا مجمع بیٹھا ہوگا، خدا کے واسطے تھوڑا سا غور کر لو، کیا یہ قبرستان تمہارے بالکل قریب ہے؟ پیر محل کی جامع مسجد 3 سے 4 منٹ کا راستہ ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی تو جاتا ہوگا۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ حضرات مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، جس کسی نے محمد بشیر یا محمد فقیر سے کچھ لینا ہو، 4 بیٹے نذیر اصغر اکبر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے سے لے لو ہم دیں گے، ہمارے سے لے لو جنازے کے بعد ہم دیں گے۔ یقین جانو جب یہ اعلان ہوا اچانک قبر ہلی، میں بھی پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، میں نے اندر جھانک کے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے ہلکا سا قبر میں سے منہ نکالا، سوراخ میں سے کہنے لگا اس بشیر سے، نذیر سے، اکبر سے، اصغر سے کہہ دے اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق تو مجھے دے کے جاؤ۔ میں نے کہا چاچا تیرا حق کیا ہے؟ کہ ان کو جب میرے بچے مجھے قبر میں کلمہ شہادت پڑھ کے اتار رہے تھے، 2 فرشتے منکر نکیر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، پڑھو مشکات شریف، آنکھوں میں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور زبان ایسی سخت اور چہرہ ایسا لال، گرز ہاتھ میں پکڑا ہوا، کہنے لگا پتر نذیر، پتر بشیر، او اکبر، اصغر، جمیل، خدا دا واسطہ میرے تے رحم کر، اللہ کا واسطہ میرے پہ رحم کر، ان کے ہاتھ میں جو سوٹا ہے اگر وہ میرے پہ پڑ گیا تو 70 ہاتھ زمین کے اندر
چلا جاؤں گا. میں نے کہا مجھے بتا کہ میرے بچوں کو برادری چلی جائے, خاندان چلے جائے, سارے بازار والے وسے بھی لوگ چلے جائیں, اور میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جانا, اتنا قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور میرے بچوں اتنا درود شریف پڑھ کے مجھے سنانا تاکہ میرے بچوں کو میرے پہ رحم آ جائے. سارے غلام رسول ہیں. بتاؤ کس کے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہے جو ہاتھ اٹھائے اور اپنے باپ کی مغفرت کروا سکے؟ سارے غلام رسول ہیں. بتاؤ کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو ہاتھ اٹھائے اپنی ماں کو جنت الفردوس میں پہنچا سکے؟ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. خدا کے واسطے قدم قدم پر اسرائیل سے ملاقات ہوتی ہے, اتنی جلدی اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. اگر اس نے ہاتھ پکڑ لیا پتہ نہیں کہاں مارے گا اور کن کے ہاتھوں سے جنازہ پڑھوائے گا. کون جنازہ پڑھنے والے ہوں گے؟ اوے لوگوں, قبر سب کی وکری وکری, گھر سب کے سانجے دیواریں ملی ہوئی, لیکن قبر سب کی وکری وکری. یقین جانو خدا کے واسطے تھوڑا سا فکر تو کر لے. صحیح معنوں میں نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے. صحیح معنوں میں نبی کے غلام رسول بن جائے, نبی کے غلام بن جائے. غلامی کا سب سے پہلا تقاضا 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا حکم. اور نماز کو اتنا اہم قرار دے دیا, فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق ہی صرف نماز کا ہے. جاؤ بازار کے اندر جاؤ, سروے کرو کتنے مسجد میں آئے, کتنے بار کھڑے, یا کہہ دو معاذ اللہ نبی کی بات غلط ہے, یا جو جا تم کس وقت نماز کے وقت کام کر رہے ہو یہ بازار متصل ہے, میں کہا رہا ہوں مسجد کے کرایہ دار میرے سے ناراض نہ ہونا, اور میرے سے اس بات میں تم توقع نہ رکھنا. دعا کرو گے تمہارے گھروں میں آ کے, تمہاری دکانوں پہ آ کر, جو مر گئے ان کی قبروں پہ جا کے بات دعا کروں گا, لیکن اس پہ نو کمپرومائز, کسی قسم کا آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا. خدا کے واسطے میں بازار والوں کو کیا رہا ہوں, مسجد کی دکان کے کرایہ دار اذان کے بعد پورے طریقے سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے. مرنا نہیں ہے, خدا کے گھر کے پڑوسی بن کر خدا سے دشمنی. اگر سخت کہہ گیا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے. آپ کا میرا تعلق 12 سال کا ہے, پھر بھی میں آپ کو دھوکے والی زندگی میں دیکھوں اور میں پھر غلام رسول کے نعرے لگاؤں. بابا اپنے سے تو لگتے کوئی نہیں, ٹھیک ہے موج کرنا, کسی اور مسجد میں جا کے جمعہ پڑھ لینا. یوں کہہ دینا عبد الحنان بدتمیزی کر رہا ہے. خدا کی قسم یہ بدتمیزی نہیں, یہ پیار ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے میں حوض کوثر پہ کھڑا کر لیا تو مجھے دیکھ کے دعائیں دو گے عبد الحنان سچ کہہ کے گیا تھا. آ جاؤ میرے عزیزو, آپ بھی نبی کے غلام بنو, میں بھی غلام بنو. اور میرے عزیزو جس وقت اس وقت ملک کی حالات, گھر کے حالات, بازار کے حالات, کاروبار کے حالات کیسے ہیں, صرف 2 آنسورات کو اللہ کے سامنے بیٹھ کے, گھر کے دروازے کو بند کر کے, کمرہ بند کر کے, بتی بند کر کے, 2 اللہ کے آگے آنسو یوں کر کے بہا دیا کرو, اکڑ کے نہیں, جھک کے گردن جھکا کے 2 آنسو نکال دیا کرو. پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے, بس کر بس کر بس کر بس کر, تیری ہر چیز برداشت کرتا ہوں, تیری آنکھ میں 2 آنسو میرے سے برداشت نہیں ہوتے. رحمت والی چادر کو کم دیتا, گرنے سے پہلے, آنسو گرنے سے پہلے رحمت والی چادر اپنے میں لپیٹ لے. اس بندے کو آنسو کی قدر ہی کوئی نہیں. یہ بازار کے لیے رویا, دکان کے لیے رویا, شادی کے لیے رویا, حسین لڑکی کے لیے رویا, آج میرے لیے رویا ہے. اس کے کندھے پہ تھاپی مار, جا کے کہہ دے تیرا رونا قبول ہو گیا. اور تیرے 2 آنسوؤں کے اندر اتنی طاقت ہے, اگر میں جہنم میں ڈال دوں تو ان آنسوؤں کی وجہ سے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اللہ کیا خیال ہے, بن جائے نبی کے غلام, زور سے بنے نبی کے غلام, صحیح معنوں میں نبی کے غلام بن جائیں. کردار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں, عقل میں, نسل میں, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, جاگنے میں, میت میں, بیاہ میں, خوشی میں, غمی میں, ہنسنے میں, رونے میں, صبح میں, شام میں, مشرق میں, شمال میں, جنوب میں, مغرب میں, ہر وقت انشاءاللہ, ہر وقت انشاءاللہ. صورت کو بھی اپنائیں گے, حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے. کہہ دو انشاءاللہ, کہہ دو انشاءاللہ. مرنے سے پہلے غلام رسول بن کے دکھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.